عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے. جس طریقے پر دنیا میں کسی نہ کسی چیز کی کسی کے نزدیک اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح 12 مہینے میں سب سے اہم مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اور اس کی وجہ قرآن کریم میں خطبہ کی بارہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا. قرآن اور رمضان میں چولی دامن کا ساتھ ہے. کرتے میں چولی اور دامن دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم اور رمضان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. قرآن کریم رمضان میں اتارا گیا. جب جب رمضان آتا ہے قرآن کریم کے نازل ہونے کو یاد دلاتا ہے کہ قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا ہے، لہذا قرآن کریم کو سینے سے لگا دو، قرآن کریم کو خود پڑھا کرو، سمجھ کر کے پڑھا دو. مسند احمد حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. یعنی مسائل کے 4 بہت بڑے امام ہیں. ایک ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں بھی ایک کتاب لکھی ہے مسند احمد. اس میں ایک روایت ہے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحابی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی. اور قرآن کریم کا نزول یک بارگی ہوا 24 رمضان کو آسمان دنیا پر، پھر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ زبور 12 رمضان میں، یعنی زبور کا نزول 12 رمضان میں ہوا اور انجیل کا نزول 18 رمضان میں ہوا. معلوم یہ بات ہوئی کہ آسمانی کتابوں کا رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. لیلۃ المبارکہ سے مراد
شب برات نہیں ہے، شب برات نہیں ہے، فقط عبد الرحمن بن سدی کی تفسیر ہے جو صحیح قرآنی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شب برات ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت اس کی تفسیر کر رہی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کے اندر آتی ہے۔ معلوم یہ بات ہوئی کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر رمضان میں، تو قرآن کریم کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ راجے روایت 24 رمضان کی ہے، معلوم اس سے یہ ہوتا ہے کہ 24 رمضان میں لیلۃ القدر ہے۔ یا محدثین بہت پریشان ہیں کیونکہ اسی کے اندر بعد میں 27 اور نقطے کے طور پر یہ بیان دیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے، اور لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہے، اور 9 کو 3 میں ضرب دو تو 27۔ اسی لیے بعد نے لطیفے کے طور پر بیان کیا کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، لیکن لیلۃ القدر کی تعین نہیں، اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے لوگوں کو جانچنے کے لیے کہ لوگ جو اس رات کے اندر کیسی عبادت کرتے ہیں، پورے مہینے میں کیسی عبادت کرتے ہیں۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، آپ علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی پوری تیاری کر لیتے تھے۔ حدیث میں موجود ہے کہ آپ ازار کو تہمت کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تہمت مضبوطی سے باندھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ رمضان کی پوری تیاری کر لیتے تھے، بس عبادت تھی۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، ہر چیز کی ایک سیزن ہوتی ہے، اس سیزن کے اندر ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اسی طریقے پر یہاں اعمال کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ہمارا سارا کاروبار بند کر دیتے رمضان میں اور اپنے آپ کو مسجد کے حوالے کر دیتے، فقط 12 مہینے میں 1 مہینہ 11 مہینے کماؤ، 11 مہینے خود کماؤ اور 12 مہینے میں 1 مہینہ اللہ کے لیے وقف کر۔ اس لیے کہ آدمی کو اس وقت کی قدر اسی وقت ہو کہ میں نے میرا وقت گوا دیا۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آدمی کا قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ اس کو اس کی عمر کے بارے میں اور اس کے وقت کے بارے میں پوچھا فی عمری فیما فنا عن عمری فیما فنا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمر کو کہاں لگایا۔ وہ نوجوان تیرے اندر سخت طاقت تھی، تو قوت والا تھا، تو پہاڑ کو بھی اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا تھا، لیکن تو نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسی کی؟ کیا ہم نے تجھے صحت نہیں دی تھی؟ اسی پر ایک واقعہ یاد آ گیا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب روضۃ المشتاق، اس میں ایک نبی نے روح قبض کرنے والے فرشتے سے پوچھا کہ آپ تو ہاتھ مکھتے ہیں اور کوئی نوٹس نہیں دیا کرتے، پہلے نوٹس تو ہمیں، پھر آپ آدم کو روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ عدالت میں کسی کی شکایت جاتی ہے تو پہلے نوٹس پر نوٹس آتی ہے، اب جب وہ حاضر نہیں ہوتا تو سخت وارنٹ جاری کیا جاتا ہے، اور آپ تو ہاتھ مکھتے ہیں۔ ملک الموت نے کیا جواب دیا؟ ملک الموت نے کہا اتنے وارنٹ جاری کرتے ہیں اور اتنی نوٹسیں دیتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حکومت اتنی نوٹسیں نہیں دیا کرتی۔
وہ 40 سال کی عمر والے، ہاذا وقت اخذ الزاد، یہ توشہ لینے کا وقت ہے، عبادت کرنے کا وقت ہے۔ اذہانکم حاضرۃ وآذاؤکم قویۃ شداد، تمہارے ذہن حاضر ہے اور تمہارے اعضاء بڑے مضبوط ہیں، تم پہاڑ کو بھی اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا سکتے ہو، اللہ کی عبادت میں اپنا وقت لگاؤ۔ تم کہاں چلے گئے ہو؟ حدیث میں ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے ما بعد الموت کے لیے عمل کرے۔ عقل مند وہ ہے، آج عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ جو لوگوں کو دھوکہ دے، سیاست کو اچھی طرح جانتا ہو، چکما دیتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، وہ بہت بڑا عقل مند ہے۔ ارے وہ بڑا بیوقوف ہے، عقل مند نہیں ہے۔ جو بڑا سیاستدان ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، عقل مند تو وہ ہے جو ما بعد الموت کے لیے عمل کرے، ما بعد الموت کے لیے عمل کرے۔ ما بعد الموت کے لیے ہم نے کیا عمل کیا؟ ما بعد الموت کے لیے اللہ کے نبی نے ہر پہلو پر دعائیں بتائی ہے۔ کھانے کے وقت کیا دعا پڑے، مسجد میں داخل ہونے کے وقت کیا دعا پڑے، نکلنے کے وقت کیا دعا پڑے۔ اگر کھاتے وقت آپ نے دعا پڑی تو قیامت کے دن اس کھانے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے دعا پڑے بغیر کھانا کھایا کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نے لباس پہننے کے وقت دعا نہیں پڑی تو اس صورت میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس لباس کے بارے میں، لیکن دعا پڑھ کر کے لباس آپ نے پہنا ہے تو کل قیامت کے دن لباس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ہر جگہ کے اوپر رہنمائی فرمائی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم کو سیکھیں۔ دنیا کو تو بہت سیکھا، بچوں کو دنیا بہت سکھائی، لیکن ہم نے کبھی ہمارے بچوں کی طرف اور ہماری طرف توجہ نہیں فرمائی کہ ہم قرآن کریم کے ترجمے کو سیکھیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن میں کیا باتیں ہیں۔ آج ہم نے قرآن کو دور کر دیا، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا، قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن نے بھی ہم کو دھتکار دیا اور ہم کو دور ڈال دیا۔ طرح طرح کے حالات سے ہم دو چار ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے بالائے طاق کر دیا، قرآن کو بالائے طاق کر دیا۔ آج قرآن کا معنی کیا ہے نہیں پتا۔ قرآن فقط رٹنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کے پڑھنے پر ثواب ضرور ملے گا الفاظ کے اوپر، لیکن قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے انسانوں کی اصلاح کے لیے، آپ کی اور میری اصلاح کے لیے۔ عبادات ٹھیک ہو، معاملات ٹھیک ہو، معاشرت ٹھیک ہو، اخلاقیات ٹھیک ہو۔ اب ذرا آپ دیکھو قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کیا ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روک رہی ہے؟ ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روک رہی ہے؟ نہیں روک رہی تو نماز کیسی؟ وہ نماز آدمی کی نماز صحیح ہو گئی تو اس صورت میں سمجھو کہ اس کو وہ بے حیائی سے نماز روکے گی، برائی سے روکے گی۔ عبادات میں بھی فوری طور پر اس آدمی کے دل میں داعیہ پیدا ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، نماز کے لیے چلو۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں بھی اس آدمی کو نماز دستک دے گی کہ قرآن کی تلاوت کر اگر نماز صحیح ہو گئی ہے۔ روزہ رکھنے کے بارے میں بھی قرآن نماز دستک دے گی کہ تو جو ہے صحیح طریقے پر روزہ بھی رکھ۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی نماز جو ہے دل کو دستک دے گی کہ تو اپنی زکوٰۃ صحیح طور پر نکال۔ اسی لیے سب سے پہلے جو سوال ہوگا عبادات کے اندر وہ نماز کے بارے میں ہوگا، روزے کے بارے میں نہیں ہوگا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہوگا، حج کے بارے میں نہیں ہوگا، نماز کے بارے میں۔ جب تک نماز صحیح نہیں، نماز اگر صحیح تو لباس بھی نماز دے گی، اپنا لباس صحیح کر، اپنا چہرہ مہرہ صحیح کر، اپنا رہن سہن صحیح کر، اپنے اخلاق کو صحیح کر۔
لیکن جب تک نماز صحیح نہیں تب تک جو ہے ہماری پوری زندگی جو ہے شریعت سے ہٹ کر ہوگی، نبی کریم علیہ السلام کے طور طریق سے ہٹ کر ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یوں ہی آدمی کو حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیاوی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیسی محنت کرتے ہیں، پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، ہمارے آدھا جواب دے دیتے ہیں، تب بھی ہم محنت میں لگے رہتے ہیں۔ کیا ہم نے ایسی محنت آخرت کے لیے کی؟ حدیث میں نے بھی بتایا الکیس من کان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی راتوں کے اندر جو ہے اٹھا جائے، اللہ کے سامنے مانگا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، دین کے قرآن کریم کے 10 پارے پڑھے جائیں۔ یہ حالات جو بھی ہیں وہ مشرکوں کی وجہ سے نہیں، کافروں کی وجہ سے، کیونکہ ان کے اعمال اوپر چڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے اعمال تو سجن میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے حالات ہیں آج۔ یہ حالات جتنے بھی ہیں یہ ہم مسلمانوں کے برے اخلاق، برے عادات، نماز کا نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، روزہ نہ رکھنا، یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جب تک یہی حالت رہے گی اللہ تعالیٰ دنیا کے پر انہوں نے حکومت کی، جبکہ وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ حکومت کیا چیز ہے۔ آج مسلمان کیسے بڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں موجود ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں، بڑے بڑے سیاستداں موجود ہیں، لیکن ہے مجال کہ دنیا پر حکومت کر سکے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہے اور ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ مکی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میں جو بات بتاؤں اس کو مت لکھا کرو، حدیث کو مت لکھو، قرآن کو پکڑو۔ ابھی ایسا ماحول چل رہا ہے کہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن ڈائریکٹ اثر کرتا ہے، قرآن ڈائریکٹ اثر کرے گا، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کو 2 باتیں حاصل ہیں، دوسری آسمانی کتاب کو ایک ہی بات حاصل ہے۔ دوسری آسمانی کتاب کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، یعنی اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اور کتاب اللہ کی ہے، 2 چیزیں ہیں۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ تو شہنشاہ ہے، اس کا کلام کیسا ہے؟ آدمی کے رونگٹے کھڑے کر دے اگر آدمی سمجھ کر کے بولے تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، گریہ زاری کا مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ تو ختم ہو گیا، اب یہ جو ہے 10ویں تاریخ پہلا عشرہ ختم، اب 11ویں تاریخ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ کے ساتھ دی ہے، طاقت دی ہے، اگر گناہ ہو گیا ہے تو پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ انسان تو ظالم بنتا ہے گناہ کرتے کرتے، تو میری ایک صفت اس کے بدن پر غافل ہے، غافل الذنب وقابل التوب، میں اس کے واسطے سے معاف کر دیتا ہوں۔ اگر انسان تو آگے بڑھتا ہے اور تو گنہگار ہو جاتا ہے، بڑا تو پاپی بن جاتا ہے، تو اس صورت میں تو ظلام بنتا تو جو ہے ظلم بنتا ہے، تو میری ایک صفت غفور ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میری ایک صفت اس کے بدن پر غفور ہے، اس کے واسطے سے میں معاف کر دوں گا۔ آگے تو بڑھتا ہے، کفر کے دہانے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، مرتد بن جاتا ہے، تیرے اندر اسلام کی کوئی بات نہیں رہتی، تو گنہگار بن جاتا ہے اور سلام بن جاتا ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں سلام، بہت بڑا ظالم، بہت بڑا ظالم، بہت بڑا ظالم۔ تو میری ایک صفت غفار ہے، انہ کان غفارا، میں اس کے واسطے سے تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ آپ جانتے ہیں آج وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر آدمی موت
موت کے دہانے پر کھڑا ہے کہ اچانک وہ وبا مجھے آ دبوچ چلے. صحابہ کے دور میں بھی یہ وبا آئی تھی شام کے اندر، شام کے ممالک میں، جب کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ شام کے اندر تھے اور وہاں جنگ جاری تھی. اسی وقت کے اندر ایک وبا پھیل گئی تھی جو امواس کے علاقے کے اندر وبا تھی. تو اس وقت صاحب اللہ کی رجوع ہوئے تھے. ہر آدمی یہ تصور کرے، اسی لیے ایک حدیث ہے، بعضوں نے کہا حدیث نہیں ہے، موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، موت مرنے سے پہلے مرو. آپ کہیں گے مولانا مرنے سے پہلے مرنے کا حکم ہے، حالانکہ ہماری شریعت میں تو زہر کھانے کی اجازت نہیں ہے. کیسے مرنے کا حکم ہے؟ مرنے کا مطلب یہ کہ اپنے نفس کو کچھ لو. نفس چاہتا ہے میں آرام کروں، قرآن نہ پڑھوں، عبادت نہ کروں، تو نفس کو کچھ لو اور اللہ کی عبادت کرو. اور حساب لیے جانے سے پہلے حساب لو. رات کو آپ حساب لیتے ہیں کہ میں نے آج کیا 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 نہیں کیا، تو اپنا یہ بھی حساب لو میں نے کتنی نیکیاں کی اور میں نے کتنے گناہ کیے، تاکہ اللہ کے سامنے رجوع ہو سکے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. بات تو بہت لمبی ہے لیکن وقت ندارت، وقت موت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے کھول کھول قرآن کریم کی آیت اور احادیث سے بیان کرتا. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی برکات سے مالا مال فرمائے اور رمضان کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے. یہ مہینہ بڑا قدر کا مہینہ ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم کی زندگی کو اٹھ کر کے دیکھ لیجیے، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. کم سے کم ہم جو کام کرے کام میں مشغول ہو، اسی وقت اللہ کے ذکر میں. یہ مغفرت کا مہینہ ہے تو اللہ سے مغفرت کی دعا کریں. وآخر دعوانا